میں نے جاپانی بابے کو کافی کی پیشکش اس نے خوش دلی سے قبول کر لی۔ میں نے کافی شاپ سے 2 کپ لیے، ایک اس کے ہاتھ میں دے دیا اور دوسرا خود لے لیا، اور وہ لرزتی آواز میں سامورائی بادشاہوں کے قصے سنانے لگا۔ سامورائی کی پرورش اور ٹریننگ کیسے ہوتی تھی، وہ کھاتے کیا تھے اور لڑتے بڑھتے کیسے تھے، وہ تفصیل سے بتاتا جا رہا تھا۔ 90% الفاظ میرے پلے نہیں پڑ رہے تھے، ان کی زبان اور الفاظ پر بڑھاپا غالب آ چکا، مگر میں اس کے باوجود اطمینان سے سنتا رہا۔ لیکچر کے آخر میں اس نے مجھ سے سوال شروع کر دیے۔ اس کا پہلا سوال تھا، پاکستان کی آبادی کتنی ہے؟ میں نے جواب دیا، ہم 25 کروڑ ہیں۔ اس نے حیرت سے دہرا دیا، 250 ملین پیپل، او مائی گاڈ! وہ دیر تک 250 ملین کا فگر دہراتا رہا اور پھر رک کر پوچھا، اور ان میں جوان کتنے ہیں؟ میں نے جواب دیا، 65%۔ اس کی حیرت میں اضافہ ہو گیا اور وہ پھٹی پھٹی نظروں سے میری طرف دیکھتا چلا گیا، جبکہ میں کھڑا ہو کر مسکراتا رہا۔ وہ سکتے سے باہر آیا اور اس نے وہ آخری سوال پوچھ لیا جس نے میرے چھکے چھڑا دیے۔ اس نے پوچھا، تم لوگ اس کے باوجود غریب کیوں ہو؟ میں شرمندہ ہو گیا۔ دنیا میں ہیومن ریسورس بہت اہم ہوتا ہے اور ہم ہیومن ریسورس کے لحاظ سے ترقی یافتہ دنیا سے بہت آگے ہیں۔ آبادی 25 کروڑ ہے اور اس میں سے 65% لوگ جوان ہیں اور ہم اس کے باوجود غریب۔ کیا یہ واقعی حیران کن بات نہیں؟ کیا ہم اس پر ماتم نہیں کرنا چاہتے؟ آخر جاپان اور ہم میں کیا فرق ہے؟ کیا قدرت نے انہیں خصوصی زمین اور موسم دیے ہیں یا انہیں بڑا دماغ اور بڑا جسم دے کر دنیا میں بھیجا ہے، اور ہم قد وزن اور دماغ میں ان سے چھوٹے ہیں، اور ہماری مٹی مٹی، سورج اور موسم نہیں ہے، اور ہمارا پانی کم گیلا اور دھوپ کم دھوپ ہے؟ ہم اگر دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیں تو منہ سے نکلے گا ہرگز نہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ قدرت نے ہمیں موسم، زمین، رقبے اور افرادی قوت کے لحاظ سے جاپان سے زیادہ نواز رکھا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ جاپان میں روزانہ زلزلے آتے ہیں، اس کے نتیجے میں آتش فشاں بھی ہیں، اور یہ آتش فشاں کسی بھی وقت پورے ملک کو اڑا دیں گے۔ جاپان میں روزانہ زلزلے آتے ہیں، اس کے نیچے آتش فشاں بھی ہیں، اور یہ آتش فشاں کسی بھی وقت پورے ملک کو اڑا دیں گے۔ دوسرا، یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس نے 2 ایٹم بم سے ہیں، اور یہ 78 برسوں میں اپنی فوج بنا سکا، ایئر فورس اور نہ ہی نیوی، اور یہ آج بھی امریکہ کو ہر سال اپنی حفاظت کا کرایہ ادا کرتا ہے، لیکن یہ اس کے باوجود دنیا کی چوتھی اقتصادی طاقت ہے۔ اس کے مالیاتی ذخائر 1117 بلین ڈالر ہیں، اور یہ ہر سال 1500 بلین ڈالر کی تجارت کرتا ہے، جبکہ ہم 1 بلین ڈالر کے لیے زمین پر لیٹے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جاپان اپنے پوٹینشل سے واقف ہے، جبکہ ہم اپنی طاقت سے آگاہ نہیں۔ ہم نے 25 کروڑ لوگوں کو بھکاری بنا دیا ہے۔ میں ماشاء اللہ 113 ملک پھر چکا ہوں۔ میری زندگی کا بڑا حصہ سفر میں گزرا اور باقی بھی گزرے گا۔ میں اپنے مشاہدے کی بنیاد پر کہہ سکتا ہوں، دنیا میں جاپان جیسا کوئی دوسرا ملک نہیں۔ ہم اگر اپنے ملک کو بدلنا چاہتے ہیں تو ہمیں کسی دوسرے ملک سے سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم بس جاپان جائیں اور جاپان کے ماڈل کو پاکستان میں نافذ کر دیں۔ ہم 10-15 برسوں میں ترقی کی اس سڑک پر ہوں گے جس کے آخر میں جاپان بیٹھا ہے۔ جاپانی 1945 کے بعد کسی ملک سے نہیں لڑے۔ چین اور کوریا کے ساتھ ان کے نظریاتی اور سرحدی تنازع ہیں، لیکن انہوں نے آج تک ان کے ساتھ تجارتی اور سفارتی تعلقات نہیں ٹوٹنے دیے۔ ان کی سرحدیں ان کے ساتھ بھی کھلی ہیں، جبکہ ہم 1947 سے باہر اور اندر دونوں جگہوں پر لڑ رہے ہیں۔ ہم ہمسایوں سے بھی خوش نہیں ہیں اور اپنے آپ سے بھی، اور اس لڑائی کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، اور آج وہ نتیجہ نکل رہا ہے۔ اور جاپان کا پہلا سبق ہے، آپ نے جتنا لڑنا ہے ایک ہی بار لڑ لیں۔ ایٹم بم چلا اور کھا کر دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی کر لیں، لیکن آخر میں آپ کو امن پر ہی اکتفا کرنا پڑے گا۔ لہٰذا یہ کام اگر آپ آج کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ہمسایوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک کریں اور لڑنا مکمل طور پر بند کر دیں، اور اس کے بعد قوم سازی اور معاشی ترقی پر توجہ دیں۔ ملک بدل جائے گا۔ جاپانی قوم کے اخلاقی معیار کمال ہے۔ یہ لوگ پوری زندگی ایک ہی ادارے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ جب بھی جاب کریں گے موت تک کریں گے، ادارہ اور کمپنی نہیں چھوڑیں گے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد اس ادارے میں آدھی تنخواہ پر دوبارہ کام شروع کر دیں گے۔ ادارہ بھی ملازمین کی وفاداری کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتا، یہ موت تک ان کا خیال رکھتا ہے۔ جاپان میں تنخواہوں کا تعین ملازمین کی ذمہ داریوں کے مطابق کیا جاتا ہے۔ ملازم کما رہا ہے تو تنخواہ کم ہوگی، یہ شادی شدہ ہو گیا اور اس کے بچے ہو گئے تو ادارہ خود بخود اس کی تنخواہ بڑھا دے گا۔ یہ لوگ سکلڈ بھی ہوتے ہیں، سکول اور کالج انہیں ہنرمند بنا کر بھجواتے ہیں اور ادارے ان کی مہارت میں مسلسل اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ پورا ملک ٹائم کا پابند ہے، ٹرین یا بس لیٹ ہو جائے تو یہ ممکن ہی نہیں۔ لوگ بھی وقت پر دفتر یا سکول نہ آئیں، اس کا بھی امکان صفر ہے۔ پورا ملک عاجزی اور انکساری کا شکار ہے۔ آپ جس شخص کو مخاطب کریں گے وہ آپ کے سامنے جھک جائے گا اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جائے گا۔ آپ کو پورے ملک میں کوئی تنی ہوئی گردن یا اکڑا ہوا لہجہ نہیں ملے گا۔
लोग छोटे घरों में रहते हैं। होंडा कंपनी के मालिक का घर सिर्फ 16 मरले का है और ये भी अपने घर की सफाई खुद करता है। टोयोटा के नाम पर पूरा शहर आबाद। ये दुनिया की सबसे बड़ी कार साज कंपनी है। 1 मिनट में एक गाड़ी मुकम्मल करती है, लेकिन इसका मालिक भी छोटे से घर में रहता है और आपको झुक कर मिलेगा। पूरे मुल्क में हॉर्न की आवाज नहीं आती। आप किसी तरफ निकल जाएं, आपको ट्रैफिक का शोर सुनाई नहीं देगा। यूं महसूस होता है जैसे जापान के इंजन आवाज ही नहीं देते और गाड़ियों में हॉर्न नहीं लगाए जाते। तामीर के दौरान भी आवाजें नहीं आती, आपको पता ही नहीं चलता और आपके हमसाये में 20 मंजिला इमारत खड़ी हो जाती है। ड्राइविंग लाइसेंस बहुत मुश्किल और महंगा है। फीस तकरीबन लाख यन है और ये भी मामूली सी खिलाफ वर्जी पर छिन जाता है और इसे वजीर आजम भी बहाल नहीं कर सकता। ये लोग अपने घरों और गाड़ियों की सफाई खुद करते हैं। दफ्तर में भी हाथ से सफाई करेंगे। मैंने एयरपोर्ट पर बैग रैप करना था। मशीन के सामने 7 बजे का टाइम लिखा था। मैं कतार में खड़ा हो गया। 6:30 बजे एक खातून आई। उसने मशीन के ऊपर से कवर उतारा, बाकी तमाम लवाजमात पूरे किए और 7 बजने से 3 मिनट पहले मशीन मैन पहुंच गया और इसने ठीक 7 बजे काम शुरू कर दिया। और ये एक छोटी सी मिसाल। आप जापान में किसी जगह चले जाएं, जिस दफ्तर के सामने जो टाइम लिखा मिलेगा वो ऐन उस वक्त खुलेगा और ऐन वक्त पर बंद होगा। उनकी खुराक भी इंतहाई सादा और थोड़ी होती है। जापानी चावल खाते हैं। उनके चावलों और हमारे चावलों में ये फर्क होता है कि हमारे चावल करी के बगैर नहीं खाए जा सकते, जबकि जापानी चावल लेसदार होते हैं और ये सादे भी खाए जा सकते हैं। जापान में आज भी केबल नहीं है। छतों पर एंटीने लगे हैं। सिर्फ 9 टीवी चैनल्स हैं और ये भी सियासी कम और समाजी खबरें ज्यादा नशर करते हैं। जापानी टीवी और सोशल मीडिया की बजाय पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं। आज भी डेली जमहूरियत दुनिया में सबसे ज्यादा शाया होता है और हर शख्स इसे खरीदता है और पढ़ता है। ओसाका और टोक्यो में किताबों के बाकायदा प्लाजे हैं और इनमें दुनिया जहान की किताबें। ये बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं। उन्हें देखकर ट्रैफिक रुक जाती है। बच्चों के लिए लाजिम है ये जब सड़क क्रॉस करें तो अपना एक हाथ फजा में उठा लें ताकि ड्राइवर्स को बच्चा नजर आ सके। ये लोग न्यू ईयर पर क्लब नहीं जाते, टेंपल जाते हैं और दुआओं से नए साल का आगाज करते हैं। बुखार में आइसक्रीम खाते हैं और ठीक हो जाते हैं। खवातीन अपने खामिदों से बहुत वफादार होती हैं, चुनाचे तलाकों की औसत बहुत कम है। जापानी बिजनेस फ्रेंडली भी हैं, कोई कारोबार बंद नहीं होने देते। ओसाका शहर में हुकूमत ने समंदर के किनारे 15 किलोमीटर का इलाका 3 बड़े बिजनेस ग्रुपों को अलॉट कर दिया था। इन तीनों ने मिलकर वहाँ नया शहर आबाद कर दिया। ये इलाका सांगिया कहलाता है। इसका मतलब 3 होता है। ये गलती अगर पाकिस्तान में हो गई होती तो आज तीनों खानदान इजाजत देने वालों के साथ जेलों में होते और पूरा मुल्क इन्हें गालियां दे रहा होता। जबकि जापान में ऐसे लोगों को मोहसिन समझा जाता है और उन्हें अवार्ड्स दिए जाते हैं। लिहाजा मेरा मशवरा है आप सिर्फ जापान को कॉपी कर लें, हम भी पार लग जाएंगे, वरना इसी तरह दायरे में सफर करते करते खत्म हो जाएंगे।